اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے، یعنی جو حلال ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ایمان والوں کی رب تعالیٰ نے صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں کہ جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اس نبی کی شان یہ ہے کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور جو خبیث ناپاک چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب، اے لوگو بے شک اللہ رب العزت پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، جس طرح وہ خود پاک ہے تو وہ چیزیں بھی صرف پاک ہی قبول کرتا ہے۔ اس کی راہ میں اگر حرام خرچ کرو گے تو وہ اس قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی اپنی بارگاہ پاک بارگاہ ہے۔ مال بھی وہ قبول کرے گا جو پاک ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ آیت سورہ مومنون کی 51 نمبر آیت، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور نیک عمل کرو، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں کس قدر تاکید کے ساتھ، کس قدر سختی کے ساتھ حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 188 ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اول ما ينتن من الانسان بطنہ، قبر کے اندر سب سے پہلے جو چیز انسان کی خراب ہوتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ فمن استطاع الا یاکل الا طیبا فلیفعل، لہذا ہو سکے تو صرف حلال چیز کھاؤ، ہو سکے تو صرف پاکیزہ چیز کھاؤ، کہ جس کو حرام کھلا کھلا کے بھرنا ہے، قبر میں جا کر سب سے پہلے اسی نے پھٹنا ہے۔ پیٹ ہی پھولتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جب جسم پھولتا ہے، اس کا پیٹ پھولتا ہے، تو پھر جب وہ پھول کر ایک حد تک چلا جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کی خرابی شروع ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیز سب سے پہلے خراب ہونی ہے اس کو کسی اچھی چیز کے ساتھ بھر کے پھر اس دنیا سے جانا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منہ فیقبل منہ، نہیں ہے کوئی بندہ کہ وہ حرام مال کمائے اور خرچ کرے اور قبول کیا جائے۔ حرام کمایا اگر کسی بندے نے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا ينفق منه فيبارك له، اور نہ ہی اس کے خرچ میں کوئی برکت رکھی جائے گی۔ ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار، اور اگر وہ چھوڑ کر مر گیا، یعنی جو حرام مال اس نے کمایا ہے، اب یا تو وہ کہے گا کہ میں اس میں سے صدقہ بھی کرتا ہوں، حضور نے فرمایا وہ کوئی قبول نہیں ہوگا۔ وہ مال حرام کمایا ہے، اس کی سوچ ہے کہ شاید یہ بڑھ جائے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اگر وہ پیچھے چھوڑ جائے گا اپنی اولاد کے لیے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس نے جہنم کا زاد راہ لیا ہے، جہنم کے لیے اپنے لیے آسانی بنائی ہے، اور وہ جہنم میں وہ مال حرام جو ہے وہ اس کو پہنچایا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا بھی آئے گا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ زمانہ غربت کی وجہ سے آئے گا، مہنگائی کی وجہ سے آئے گا، کیونکہ جب بندے کے پاس پیسہ ہو پھر تو وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اگر غربت میں ہو پھر ہی اس کے لیے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ پاس مال نہیں ہوتا، اور پھر ہر بندہ اپنے اس حرام کے لیے خود بخود ذہن میں تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے، رب تو جانتا ہی ہے میرے حالات کیا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر بالخصوص اس دور میں کہ ہر بندہ غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ ہمارے لیے اب اس وقت اور زیادہ یہ چیز آزمائش بن چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ بندہ اس چیز کی کوئی فکر نہیں کرے گا اس کے پاس جو مال آ رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ ایک زمانہ یہ بھی آئے گا، آج بھی وہ زمانہ اور اب بھی وہ لوگ موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی لوگ پتہ ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچاتے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لحم نبت من سحت الا کانت النار اولی بہ، وہ گوشت جسم کا حرام کا کوئی لقمہ کمایا، جب اس کو پیٹ میں ڈالا تو ظاہری بات ہے اس کی جو سرکولیشن ہوتی ہے جسم کے اندر، اس کا جو کام ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو حرام کے اور حلال کا لقمے کا ایک ہی کام ہوتا ہے۔ حرام کھاؤ یا حلال کھاؤ، اس نے معدے میں جانا ہے،
معدے نے اس کی غذائیت نکال کر جگر کو دینی ہے، جگر نے اس کی غذائیت سے خون بنا کر ہمارے جسم میں شامل کر دینا ہے۔ حرام مال کا بھی وہی حال ہوگا، حلال مال کا بھی وہی حال ہوگا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من السحت، اب وہ گوشت بندے کے جسم کا، کیونکہ خون جب رگوں میں دوڑتا ہے تو خون ہی پھر آگے گوشت بناتا ہے، اور وہ بنا کیسے ہے؟ اس کی ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ وہ لقمے سے ہوئی تھی۔ پیٹ میں گیا، غذائیت نکلی جگر میں، جگر نے خون بنا کر اس کی جو سرکولیشن ہے دل کی اور جو پورے جسم میں وینے ہیں، اس میں جب وہ خون بھیجا تو اب دل نے جہاں جہاں اس کی ضرورت پیدا ہوئی وہاں اس خون سے گوشت پیدا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گوشت کسی بھی بندے کے جسم کا کہ جو حرام مال سے بنا ہے وہ صرف اور صرف جہنم کا ہی مستحق ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد تھی، ابتدا تھی اس سرکولیشن کی، گوشت بننے تک اس کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ اس لقمے سے ہوئی ہے جو اس نے اپنے پیٹ میں ڈالا ہے۔ اور جو حرام مال سے جسم بنا ہوا ہو، الا کانت النار اولا بہ، جہنم کی آگ ہی اس کی مستحق ہے۔ اگر الٹ کر لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ صرف جہنم کی آگ کا ہی مستحق ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی پر جسم کا جو حصہ انسان کا بنا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہود اور نصارہ کا بیان کیا کہ ان پر وہ وقت، وہی قوم کہ جس کو اللہ نے اپنے وقت میں سب سے بہتر قرار دیا تھا، وہ قوم اللہ کی لعنت کی مستحق کیسے بنی؟ قرآن مجید میں ہے غالباً 6 پارے کے آخر میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میں نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس کو میں نے فرعون سے نجات دی تھی، یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس کے لیے میں نے سمندر کو پھاڑا تھا، یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس کو میں نے بیت المقدس میں جگہ دی تھی، یہ وہی بنی اسرائیل ہے جس کو میں نے اس وقت کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، یہ وہی بنی اسرائیل ہے کہ میں نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، یہ وہی بنی اسرائیل ہے کہ جن کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانے کا دسترخوان نازل ہوتا تھا۔ رب فرماتا ہے لعنت کس لیے ان پر ہوئی؟ لولا ینہاہم الربانیون۔ اب بات ان کی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ عام لوگ تو دور کی بات ہے، جن کو یہ ربانی کہتے تھے، اللہ والے کہتے تھے، درویش کہتے تھے، جن کو یہ اپنا عالم سمجھتے تھے، حرام کھانے میں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو چکے تھے، وہ بھی ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ اور آج یہ ہمارے نوجوانوں کی طرف سے بہت اس معاملے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے یہ گزارش کی کہ اس موضوع پر لازمی گفتگو کریں اور اس مسئلے کو ضرور واضح کریں۔ آج سب احباب کو معلوم ہوگا کہ ہر جگہ ہر ہم میں سے دوسرا تیسرا بندہ، جی یہ ایپ آئی ہے، اس ایپلیکیشن کے اندر، اس سافٹ ویئر کے اندر آپ نے اتنی رقم رکھنی ہے، اتنی مدت کے لیے رکھنی ہے، اتنے ڈالر رکھنے ہیں، اور پھر صرف وہ روزانہ کے 20-25 کلک سے کرنے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا، اور پھر آپ کو اتنا بونس ملے گا، آپ کو اتنا منافع ملے گا۔ پھر اس کے بعد آپ بھی آگے جب اور بندوں کو ایڈ کروائیں گے تو اس پر آپ کو اور زیادہ بونس ملے گا۔ اب اس کی پہلے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں، نوجوان حضرات ہیں، کوئی چیز بھی سرچ کرنی ہو جا کر گوگل پر، یوٹیوب پر سرچ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو گوگل پر جا کر گوگل کریں، اس کو سرچ کریں اور لکھیں پونزی اسکیم، PONZI، پونزی اسکیم۔ پونزی اسکیم کیا ہے؟ آپ کو وہ ڈیٹیل مل جائے گی کہ امریکہ کا ایک شخص تھا 1920 میں، چارلس پونزی اس کا نام تھا، اس کے نام کی وجہ سے
اس سکیم کا نام بھی اس کے نام پر ہے، اس کا نام تھا چارلس پونزی، اور اس سکیم کو بھی کہتے ہیں پونزی سکیم، یعنی اس نے یہ کام کی ابتدا کی اور اس کے نقش قدم پر چلتے چلتے جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کو یہی سکیم کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ 1920 میں اس نے یہ کام کیا، اور یہ سکیم ہوتی کیا ہے؟ چند لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، اور اب ان کو اور لالچ یہ دی جاتی ہے کہ جتنے بندے اور لے کر آؤ گے تمہیں اتنا اور بونس ملے گا۔ اب اس کو سمجھے، 10 بندے آئے میرے پاس، انہوں نے 50 ہزار روپیہ مجھے جمع کرایا اور اسکیم میں شامل ہو گئے۔ کتنے ہو گئے پیسے؟ 5 لاکھ روپیہ۔ اب میں نے ان 10 کو یہ بات کہی ہے کہ تمہیں بونس تو ملے گا، لیکن صحیح منافع تمہیں تب ہوگا کہ تم بھی آگے سے 3 بندے اور لے کر آؤ گے۔ اب 50 ہزار انہوں نے اپنا جمع کروایا، 3 بندے اور لے کر آئے، یعنی ہر بندے نے 1.5 لاکھ روپیہ اور جمع کر کے مجھے دے دیا۔ تو اب آپ اندازہ کریں، 10 بندے 3 بندے اور لے آئے، ہر بندہ اور 1.5 لاکھ یعنی کہ لے آیا 3 بندوں کے ذریعے سے، 15 لاکھ وہ ہو گیا، 5 لاکھ پہلے ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ 20 لاکھ روپیہ۔ اور پھر وہ جو آگے ہر 10 بندوں سے 30 بندے یعنی 3 ہر بندہ لے کر آیا ہے، وہ جو 30 بندے اور آگے ہیں، اب ان میں سے ہر بندہ 1 2 3 اور لے کر آئے گا، پھر ان کو صحیح طریقے سے بونس ملے گا۔ اب وہ جو لاکھوں میں پیسے جمع ہوتے ہیں اور پھر ان کو واپس اسی پیسوں میں سے، یعنی اسکیم کا انہوں نے مختصر اصول یہ بیان کیا تھا، ہر آنے والا جو کسٹمر ہوتا ہے، تازہ نیا کسٹمر جو ہوتا ہے، جو آج بنا ہے، اس کے پیسے لے کر جو پرانا کسٹمر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک پاکستان میں بھی وزیر آباد میں وہ ایک شخص تھا جس کو ڈبل شاہ کہا جاتا تھا، مقصود اس کا نام تھا، تو اس کی جو ساری رقم تھی وہ جب لے کر بھاگنے لگا لاہور ایئرپورٹ پر، اس کو پکڑا تو وہ تقریباً 53 ارب روپیہ تھا، آج سے 15-16 سال پہلے۔ اور میں اس وقت اخبار میں نے پڑھا تھا کہ 5 سے 7 گھنٹے وہاں پر پولیس والے جو تھے وہ اس کے پیسے گنتے رہے تھے، اتنے پیسے تھے۔ اب یہ ایک سکیم ہے، اب جب بھی یہ سکیم بند ہوتی ہے تو اسی طریقے سے بند ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جائے، آگے نئے آنے والے گاہک کم ہو جائیں اور پیچھے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، اب ان کے لیے ان کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ وہیں پر سکیم بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسی جتنی بھی ایپس جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں ہمارے سامنے، تو وہ ساری کی ساری ایپس، ان کا نتیجہ آخر میں یہی ہوتا ہے شرعی لحاظ سے۔ میرے پاس فتویٰ بھی موجود تھا، وہ پڑا ہوا ہے گھر میں، تو میں نے اس کا پرنٹ نکالا بریلی شریف سے، انڈیا سے، بریلی شریف کا فتویٰ، دعوت اسلامی کا فتویٰ، ہر مسلک کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسی کوئی بھی سکیم ہے وہ فراڈ ہے اور وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یار فلاں امام صاحب نے بھی کی ہوئی ہے، فلاں قاری صاحب نے بھی کی ہوئی ہے۔ ہم بذات خود حلال حرام ہونے کی ہم دلیل نہیں ہے، قرآن دلیل ہے۔ اور جس طرح کل مجھے ایک نوجوان کہہ رہا تھا، قاری صاحب لوگوں کو پتہ بھی ہے تو پھر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سود کا کس کو پتہ نہیں ہے کہ حرام ہے؟ رشوت کا کون سا وہ بندہ ہے جو رشوت لیتا ہے اور خود اس کو نہیں پتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہر بندے کو پتا ہے۔ اور یہ تو چیزیں اب سود ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے سود کا؟ اب جس چیز کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے کہ سود حرام ہے، کسی مولوی نے تو نہیں کہا، کسی مفتی نے تو نہیں کہا، رب نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے، لوگ پھر بھی لے رہے ہیں۔ تو لوگوں کا کوئی کام کرنا یہ دلیل نہیں ہوتا، کسی عالم کا، کسی مفتی کا یہ کوئی کام کر لینا وہ دلیل نہیں بن جاتا۔ دلیل ہے قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی سنت میں، اللہ کے فرمان میں وہ چیز حرام ہے، ساری دنیا کے مفتی بھی وہ کام کریں گے، وہ حرام ہی رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی، رب تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں پر، اہل کتاب پر اللہ کی لعنت کس لیے ہوئی کہ عالم بھی ساتھ مل گئے تھے، یا تو وہ ان کو حرام سے منع نہیں کرتے تھے یا وہ خود بھی حرام میں ملوث ہو گئے تھے۔
لہذا جو حرام ہوتا ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا معاملہ یہ بالکل واضح فتویٰ ہے۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے، اس کے بارے میں سوال کرنا چاہے، اور پھر ہر بندہ ظاہری بات ہے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں جی نہیں اس میں یہ صورت ہے، اس میں یہ صورت ہے، کوئی بھی اس کی صورت ہو شرعی لحاظ سے وہ حرام ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ اور آپ بالکل اگر آزمانا بھی چاہیں تو آزما لیں، یہ چند دن کی بات ہے۔ جب ان کا کوٹا پورا ہو جائے گا، جہاں پر ان کی بس ہو جائے گی کہ اب ہم آگے اس کو نہیں چلا سکتے، تو وہیں پر یہ اسکیم بند ہوگی۔ اور کسی بھی ملک میں دنیا کے ایسی کسی بھی اسکیم کو لیگلائز نہیں کیا گیا، قانونی درجہ نہیں دیا گیا، کیونکہ حکومتیں بھی جانتی ہیں کہ یہ معاملات جو ہے یہ غیر قانونی ہوتے ہیں، یہ فراڈ ہوتا ہے صرف، لہذا اس کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ ٹک ٹاک اور ویڈیو دیکھ کر راتوں رات امیر ہونے کے جو خواب آپ دیکھتے ہیں ان کو چھوڑیں، محنت کریں، حلال کمائیں، یہ سوچیں کہ یہ آیا کہاں سے ہے، ہم نے اس کو حلال طریقے سے کمانا ہے۔ راتوں رات امیر بننے کے چکروں میں کہاں علم والے کہاں جاہل سب جو ہیں وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں، اور دلیل کیا بناتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، جس طرح اگر لوگوں کو دلیل بنا کر ہم کوئی کام کریں گے تو جب ان لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا ہمیں بھی ساتھ میں پھینکا جائے گا۔ لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، ایک روپیہ بھی کمانے سے پہلے اس کو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے یہ حلال کا لقمہ ہے یا یہ حرام کا لقمہ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، تجارت ہو، تجارت کے اصولوں میں سے ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو تجارت ہم کرتے ہیں اس میں بھی بڑی صورتیں ایسی ہیں، حالانکہ محنت ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بڑی صورتیں ایسی ہیں جو حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو جو مشقت کرنے میں، محنت کرنے میں بھی اگر حرام ہم کھائیں تو کھا سکتے ہیں، یہ تو پھر ویلا بیٹھ کر اور فارغ بیٹھ کر بس پیسے جمع کروا کے بندے ان کو اور دیتے جائیں اور ان کو گھیر گھیر کے گاہک دیتے جائیں، آپ کو پیسے ملتے جائیں گے، یہ سراسر حرام ہے اور اس میں کوئی بھی حلال کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمیں سمجھنے کی، خود بھی حلال کھانے کی، اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی بندے نے یہ کام کیا ہے تو وہ اس سے توبہ بھی کرے، اور جو پیسے ہیں بالفرض وہ کہے کہ اب میرے اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں وہ نکالے۔ جتنے پیسے اس نے خود انویسٹ کیے تھے وہ پیسے خود وہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہیں۔ باقی جو اضافی پیسے ہیں وہ غریبوں کو، مساکین کو، محتاجوں کو ثواب کی نیت سے نہیں دے رہے۔ ذہن میں یہ نیت نہ ہو یا اللہ میں اس کو دے رہا ہوں مجھے ثواب دے، ذہن میں یہ نیت ہو یا اللہ یہ میں نے ناجائز طریقے سے میرے پاس آئے ہیں بس مجھے معاف کر دے۔ معاف کروانے کی، صدقے کی نیت سے وہ نہیں دے سکتے، صرف اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر وہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچنے کی اور صرف حلال پر گزارا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔